یہ ہے قاعدہ نمبر 10۔ قاعدہ نمبر 10 میں ہم الٹا پیش کے بارے میں جانیں گے۔ الٹا پیش کس کو کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہوتا ہے، یہ حرف پر جب آتا ہے تو حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم قاعدہ نمبر 10 میں جانیں گے۔ تو دوستو، اس سے پہلے ہم نے 10 سے پہلے قاعدہ نمبر 9 میں ہم کھڑا زیر کے بارے میں پڑھے تھے، قاعدہ نمبر 8 میں ہم کھڑا زبر کے بارے میں پڑھے تھے۔ اسی طرح لائن وائز ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ ویڈیو کو صرف دیکھیں نہ بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بار بار واپس کر کے ریپیٹ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہے۔ اگر آپ صرف ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، صرف ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اگر آپ کو ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ دوسری مرتبہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے پڑھنا، عربی پڑھنا بہت آسان ہے۔ دوستو، جیسے ہر چیز کی ایک تھیوری ہوتی ہے، اسی طرح عربی پڑھائی کی بھی ایک تھیوری ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے۔ اگر آپ اس اصول، اس قاعدے کو، اس تھیوری کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ بہت جلد اور بہت اچھے سے عربی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو دوستو، ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ الٹا پیش او۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش آئے گا تو اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ کہتے ہیں۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے تو الف نہیں رہ جاتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ با الٹا پیش بو۔ دوستو، یہ الف کے اوپر جو آپ کو یہ نشان دکھ رہا ہے، اسی کو الٹا پیش کہتے ہیں۔ الٹا پیش جب کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو۔ یہ ہے الٹا پیش کا نشان، یہ ہے الٹا پیش کی شکل۔ سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، ہا الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، زال الٹا پیش زو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، ضاد الٹا پیش بو، طا الٹا پیش تو، ظا الٹا پیش زو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، کاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، یا الٹا پیش یو۔ اس طرح آپ کو الف سے لے کر یا تک پڑھنا ہے۔ کسی بھی حرف کے اوپر الٹا پیش آئے گا تو اس کو کھینچ کر ہی پڑھنا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا۔ اب ہم یہاں الٹا پیش کے ساتھ واو کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور واو ساکن کو جس طرح واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو کو کھینچا جاتا ہے، اسی طرح الٹا پیش کو کھینچا جاتا ہے۔ جیسے یہاں اس سبق میں ہم یہی سیکھیں گے۔ حمزہ الٹا پیش او، حمزہ واو پیش او، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو،
تا الٹا پیش تو، تا واو پیش تو، را الٹا پیش رو، را واو پیش رو، سین الٹا پیش سو، سین واو پیش سو، قاف الٹا پیش قو، قاف واو پیش قو، لام الٹا پیش لو، لام واو پیش لو، واو الٹا پیش وو، واو واو پیش وو، یا الٹا پیش یو، یا واو پیش یو۔ اب ہم یہاں رواں جو ہم نے یہاں پر سیکھا الگ الگ حروف کے ساتھ الٹا پیش کو ملا کر جو ہم یہاں سیکھے اسی کو اب ہم یہاں ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لام زبر لا، ہا واو پیش ہو، لہو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو۔ جتنا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنا واو ساکن ہو اور اس کے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو تو واو کو جتنا کھینچتے ہیں اتنا ہی الٹا پیش کو بھی کھینچتے ہیں۔ جیسے دال الف زبر دا، واو واو پیش وو، دا وو، دال زبر دا، دا وو دا، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال زبر دا، دا وو دا۔ حمزہ سا زبر اف، قاف زبر قا، افقا، لام زبر لا، افقل، ہا الٹا پیش ہو، افقلہ، کاف زبر کا، لام زیر لی، کلی، میم کھڑا زبر ما، کلیما، تا پیش تو، کلیماتو، ہا الٹا پیش ہو، کلیماتو ہو، ہا زبر ہا، میم زیر می، حمی، را زبر را، حمیرہ، ہا الٹا پیش ہو، حمیرہ ہو، سین با پیش صبح، ہا کھڑا زبر ہا، سبحان، نون زبر نا، سبحان، ہا الٹا پیش ہو، سبحانہ ہو، حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخرا، جیم زبر جا، اخرج، ہا الٹا پیش ہو، اخرجہ ہو، حمزہ میم زبر ام، را پیش رو، امرو، ہا الٹا پیش ہو، امرو ہو۔ اب یہاں ہم پوری ایک آیت کو پڑھیں گے۔ واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، و ان، تا میم پیش تم، و انتم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم آئے گا تو اس حرف کو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں۔ واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، و ان، تا میم پیش تم، و انتم، تا نون زبر تن، زو پیش زو، تنزو، را واو پیش رو، تنظرو، نون زبر نا، تنظرون۔ پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، و ان، تا میم پیش تم، و انتم، تا نون زبر تن، زو پیش زو، تنزو، را واو پیش رو، تنظرو، نون زبر نا، تنظرون، و انتم تنظرون۔ اب ہم یہاں رواں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ رسولہ، رسولہ، اقبرہ، نحن لہ، مسلمون، مسلمون، فیہ، فیہ، ابراہیم، ابراہیم، واسماعیل، واسماعیل۔ اب ہم حمزہ کو سین میں کیوں ملا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سین کے اوپر جزم آ گیا تو ہم حمزہ کو سین سے ملائیں گے، کمپلسری ہے۔ جزم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کسی حرف کے اوپر آئے گا تو اس حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ جیسے واسماعیل، اب یہاں یا کے اوپر جزم ہے تو اس کو عین سے ملائیں۔ واسحاق، واسحاق۔ دوستوں آج سبق نمبر 10 مکمل ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ
सबक नंबर 11 के बारे में 11 में पढ़ेंगे।